Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 792. 18th of April 1986, rise in Santa Monica, Jannat Khana Valley. Ya Ali Madad. مومنو، 7 برس کے بعد آج میں آپ کی خدمت میں واپس آیا ہوں۔ 79 کی نومبر میں تھا جبکہ امام زمان آسٹریلیا جا رہے تھے، اور مجھے خوشی ہوئی یہاں کی جماعت ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ میں کبھی کبھی وعظوں میں کہا کرتا ہوں، اور کہنے کا یوں ہی خیال نہیں، کوئی مقصد ہے اس لیے کہتا ہوں۔ نارتھ امریکہ میں انشاءاللہ حضرت امام کی جب گولڈن جوبلی ہوگی امامت کی تو 1 لاکھ اسماعیلی ہوں گے۔ اس وقت 50 کے نزدیک تو ہیں، 11-12 ہزار یہاں ہیں، 36,000 کے قریب کینیڈا میں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے مولا کے بھید ہیں، اور انشاءاللہ یہاں جماعت بڑھے گی۔ آج میں آپ کے سامنے آغاز کرتا ہوں، اس میں کچھ اشارے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جیرے والا اور اپائے نہیں ہے کرن کو، یہ ہے کرن کیری باری والا، چوٹ نہ لگے اس سنتن کو تو جمڑا رہا جخماری رے والا، دھن رے گھڑی جو دن سنت پدھاریا۔ مولانا حاضر امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہو۔ اللہ صلی اللہ۔ یہ گنان تو سید محمد شاہ نے لکھا ہے، مگر کی صدر دین کی تاریخ میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی علاج نہیں۔ اپائے ویسے کہتے ہیں علاج کو، کسی سولوشن کو بھی ہم اپائے کہتے ہیں۔ کوئی پرابلم آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا اپائے کیا، اپائے یعنی سولوشن۔ فرماتے ہیں کہ اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نجات پانے کا، اور کوئی راستہ نہیں، یہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اس صدر دین کا راستہ۔ اس شخص کو چوٹ نہیں لگے گی، اس شخص کو دکھ نہیں ملے گا، اس شخص کو ناکامیابی نہیں ملے گی۔ سنتن سے مطلب مومن، جمڑا رہا جخماری، جو ملک الموت ہے وہ بھی بالکل لاچار ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری، چوٹ نہ لاگے اس سنتن کو، جمڑا رہا جھک ماری۔
جو خدا کے مومن ہیں، جو عابد ہیں، زاہد ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی موت بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم سب کی پیدائش ہماری مرضی سے نہیں ہوئی، ہم پیدا ہوئے، خدا نے اپنی حکمتوں سے، مشیت سے ہمیں اپنے والدین دیے کہ کس گھر میں کون سی روح جا کے پیدا ہوئے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ والیوم تھوڑی ذرا کم کرو اس میں، ہمارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں، خدا اس بات کو طے کرتا ہے کہ کون سی روح کس آدمی کے گھر میں جا کے پیدا ہوئے۔ آپ اگر دنیا کے اندر اس بات کا حساب دیکھو دیندارو، تو بادشاہوں کے گھروں کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، امیروں کے گھروں میں ہوتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، بیماروں کے گھروں میں ہوتے ہیں، پاگلوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، سب کے ہاں بچے ہوتے ہیں، سب بچے الگ الگ ہیں۔ جرمنی کے اندر کچھ 15 سال پہلے ایک ایسی دوا نکالی کہ جس دوا کی وجہ سے بچے پیدا نہ ہوئیں، پھر ایک اور دوا نکلی کہ جس دوا کی وجہ سے بچے پیدا ہوئیں۔ سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو بچے پیدا ہونے لگے LSD کی دوا وغیرہ کی وجہ سے، تو ان بچوں کے یہ بازو نہیں تھے، یہ جو ہاتھ تھے وہ کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے۔ کئی بچوں کے جو پاؤں تھے وہ بالکل ان کے ہپس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ٹانگیں ہی نہیں تھیں۔ کئیوں کے کان اوندھے لگ گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ قدرت کے ساتھ شرارتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے قدرت نے ان کو اس قسم کی پنشمنٹ دی۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہر ایک دکھ کے اندر تمہارا خود کا ہاتھ ہے، تمہیں کوئی دکھی نہیں کر سکتا۔ مانو کہ کسی نے تمہیں تماچا مارا ہے، اب یہ عام نظر میں تو یہی ہے کہ اس نے مجھے تماچا مارا، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کچھ سزا دینے کے لیے اس کو اشکرا دیا اور اس نے مجھے تماچا لگا دیا۔ دنیا کی عدالت کے اندر وہ گنہگار ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا کی عدالت میں مجھے یہ سزا مل گئی۔ اس قسم کے واقعات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کے حکم سے ہی دکھ ملتے ہیں، لیکن اللہ دکھ نہیں دیتا۔ ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، اور خدا کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے قانون بنا رکھے ہیں، خدا کے قاعدے ہیں۔ ان قانون اور قاعدوں کو جب ہم توڑ دیتے ہیں تو خدا ہمیں سزا دیتا ہے، تو خدا نے سزا ضرور دی، لیکن ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملی۔ تو اس سزا میں سے بچنے کے راستے بھی خدا تعالیٰ نے فرمائے۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہو، آئندہ پہ وعدہ کرو کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کو ہم اپنے مذہب میں توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ نے ہم کو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اس طرح توبہ کرو کہ جیسے نوح نے توبہ کی۔ نوح نے ایک دفعہ توبہ کی، پھر ساری زندگی وہ گناہ کبھی نہیں کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آدمی کا ذکر کیا تعریف کے لحاظ سے کہ نوح نے ایک توبہ کی لیکن پھر زندگی بھر وہ گناہ نہ کیا۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ رستہ پیر صدر دین کا، جس کو ہم اسماعیلی طریقہ کہتے ہیں، یہ اسلام مذہب اور دین، اعتقاد کی چیز، ایمان کا مرکز، سب کچھ یہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے پوچھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب والے یہی کہتے ہیں،
عیسائی کہتے ہیں کرسچنس کہ ہمارا مذہب سچا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے۔ ابھی آپ خیال کرو کہ دنیا کے یہ 4-5 جو سب سے بڑے بڑے مذاہب ہیں، جس میں بدھ مذہب بھی ہے، ان تمام مذاہب کے سینکڑوں فرقے ہیں، سینکڑوں سیکشنز ہیں، سب یہی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا، اور ہم بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا۔ تو پھر سچا کون؟ آخر ان میں سب سچے؟ تو پھر ایک دوسرے کو اپنے مذہب میں کھینچنے کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، سچ پوچھو۔ تو تبلیغ جو ہے وہ ایک سمجھ کی چیز ہے، جیسے کہ ایک آدمی اپنی کوئی بھی چیز بیچنا چاہتا ہے، پاپولر کرنا چاہتا ہے، تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے۔ نبیوں نے کیا کیا؟ نبیوں نے خدا تعالیٰ کا راستہ بتایا، نبیوں نے لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں نے اس دین کے ٹکڑے کر دیے ان کی وفات کے بعد، اور الگ الگ راستے نکل آئے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہاں نبی صاحب نے یہ کہا تھا، اس کے بیٹے آئے تو بیٹوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا ابا کہتے تھے کہ نبی صاحب نے ایسا کہا، اس کے بیٹے ہوئے تو اس نے کہا کہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ نبی صاحب نے ایسا کہا۔ ہر نسل کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزر گئے، ان کے گزر جانے کی حقیقت ہمیں کچھ پتہ نہیں، قرآن شریف میں سے کچھ پتہ نہیں لگتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی، اور ہسٹری بھی اس بات کے لیے بالکل خاموش ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ اب وہ کیسے اوپر اٹھایا خدا جانے، حضرت عیسیٰ جانے، مجھے اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو 100 آدمی بھی ان کو ماننے والے نہیں تھے، 100 آدمی بھی نہیں تھے۔ آج آدھی دنیا کرسچن ہے کسی صورت سے، بھلے وہ پریکٹسنگ کرسچن نہیں بھی ہوں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں۔ کرسمس آتا ہے تو کہتے ہیں ہم کرسمس کے گفٹ ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیریٹی دیتے ہیں، ایسٹر پالتے ہیں، اس کو ہالیڈے کے طور پہ لے لو، لیکن وہ اپنے آپ کو کرسچن سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کرسچنوں کے اندر تقریباً 100 قسم کے فرقے ہیں۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر عیسائی لوگوں میں صرف 72 سیکشنز تھے، لیکن آج 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہودیوں کا حال بھی یہی تھا، رسول اکرم کے زمانے کے اندر بھی یہی تھا۔ نبی کریم نے جب اپنی 63 برس کی عمر میں آنکھیں بند کی، حضور نے وفات پائی، تو اس وقت سارا عربستان تقریباً کا مسلمان ہو چکا تھا۔ 1.25 لاکھ جتنے آدمی تو نبی کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، 2-2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انس بن مالک لکھتے ہیں، نبی کے ایک صحابی تھے، حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت انس بن مالک کی بہت سی احادیث رپورٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ انس بن مالک وہ تھے کہ جنہوں نے 10 برس پورے 10 برس رسول اکرم کے گھر پہ رہ کے ان کی خدمت کی۔ یہ وہی خدمت تھی کہ جس طرح سے ہم 5 برس کی خدمت 5 سال کے لیے دیتے ہیں، 12 برس کی خدمت 12 سال کے لیے دیتے ہیں، اور پھر 9ویں رات کو مجلس بناتے ہیں۔ یہ وہی خدمت تھی جو انس بن مالک نے 10 برس تک رسول اکرم کے گھر پہ جا کے رہ کے فری آف چارج کھانا کھاتا تھا ان کے ساتھ، لیکن کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ انس بن مالک لکھتے ہیں کہ جو ہی نبی نے آنکھیں بند کی تو اندھیرا ہو گیا چاروں طرف، ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا پڑ گئے، اسلام کے اندر تفرقہ پڑ گیا، مسلمانوں امت کے اندر فرقہ بندی آ گئی، مسلمان 2 گروپس میں ہو گئے۔ نبی نے ابھی تک دفن بھی نہیں پایا، رسول اکرم کی میت بھی ابھی تک باہر نہیں نکلی، حضور کا جنازہ بھی نہیں نکلا، دفن بھی نہیں ہوئے،
اور مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے پھر گئے. ایک وہ تھے جو خلافت کی طرف جھک گئے، ایک وہ تھے کہ جو امامت کی طرف جھک گئے. مائنیوٹ ڈیٹیلز دینے کا ٹائم نہیں میرے پاس، لیکن آپ اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہو. پھر بھی میں 4 دن آپ کے پاس ہوں. آپ میں سے ہر ایک بہن بھائی، آپ میرے بھائی ہو، میری بہنوں ہو، میرے بچے ہو، آپ کو کچھ بھی اپنے مذہب کے لیے پوچھنا ہو میں خوشی سے تیار ہوں. میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں. پہلے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، میں کوئی بھی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا. آپ کو کوئی بھی کوشچن حیران کر رہا ہے، بودر کر رہا ہے، ضرور میرے پاس آؤ. اور آپ کو معلوم ہے میں غصہ نہیں کرتا. مجھے گالی مت دینا، اگر گالی دو گے تو بھی غصہ نہیں کروں گا. خوشی سے آؤ، ڈرو مت. میرا کام ہی یہی ہے. تو اس وقت نبی کی وفات کے بعد 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ دنیا داری میں پڑ گیا جو بہت بڑا گروپ تھا، اور ایک گروپ دینداری کے اوپر رہا، رسول اکرم کے فرمانوں کے اوپر رہا، مگر یہ گروپ چھوٹا تھا. یہ چھوٹا گروپ چپ چاپ رہا. اس چھوٹے گروپ نے کسی بھی طرح کا شور شرابہ نہیں کیا. یہ چھوٹا گروپ جو تھا یہ علی کے شیعوں کا گروپ تھا. خلافت قائم ہو گئی. مولا علی علیہ السلام کو بنی ہاشم کہتے ہیں. اس کو یہ بنی ہاشم جو تھے انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، چپ چاپ رہے اور خلافت قائم ہو گئی. جہاں تک بن سکا خلافت کی مدد کرتے رہے. مطلب تو دین کے ساتھ تھا، دنیا کے ساتھ نہ تھا. اس طرح سے یہ سلسلہ رہا. لیکن کیا ہوا؟ وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم خود لے کے آئے تھے، وہ چیزیں کہ جو انہوں نے حضور نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو بتائی تھی، وہ پرومسز جو رسول اکرم نے لوگوں کے پاس سے لیے تھے، لوگ گریڈ یعنی ہرس، لالچ اور حسد، اس کی وجہ سے رسول اکرم کے بتائے ہوئے رستے کو امیڈیٹلی ان کی وفات کے بعد بھلا چکے. دینداروں، میں اب چھوٹی عمر کا نہیں رہا. میرے 67 ایئرس کی ایج ہوئی. آج سے 50 برس پہلے بھی میں واضح کرتا تھا، بچہ تھا. آج بھی میں واضح کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کسی سالڈ گراؤنڈ کے اوپر کہہ رہا. رسول اکرم جو اسلام ہم کو بتا گئے، آہستہ 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 100 برس کے اندر اسلام کی بہت سی شکل بگڑ گئی. میں اپنے ہی اسماعیلیوں کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں آج، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ میں اپنے بھائیوں سنیوں کے ہوں، مسجد میں جا کے یہی باتیں کہتا ہوں. ایک دفعہ نہیں کہی ہے، بہت دفعہ کہی. میں بہت دفعہ سنی مسجدوں میں جا کے واعظ کر کے آیا. حقیقت حقیقت ہے. ایک اندھا آدمی، ہم اس کے ہاتھ میں یہ تسبیح دیں وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہاتھ کے ٹچ کرنے سے وہ کہے گا یہ تسبیح ہے نا. خدا نے اس کو سینس دی ہوئی ہے. پیر نے ایک بہت اچھا ایسا ہی ایک پاٹ کہا ہے جس میں یہ مثال دی ہے جی آندھلو ہووے تے لاکڑی ٹھکورے. اندھا آدمی لکڑی لے کے ٹھکور ٹھکور کے چلتا ہے. انے تے پن نہ بھولے واٹ جی، وہ اپنا گھر کا راستہ نہیں بھولتا.
سارا گاؤں پھر کے آتا ہے، لکڑی ٹھکور 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 کے جاتا ہے اور لکڑی کی آواز سے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہاں زمین اونچی ہے یا نیچی ہے یا نرم ہے یا کھڈا ہے. پھر کہتے ہیں وہ رستہ نہیں بھولتا. مرا منیور ہوئے نے گنان وچارے تے واٹے کہ مجائے جی. میرا مومن ہو کے اور وہ گنان کے اوپر، گنان کہتے ہیں علم کی روشنی کو گنان کہتے ہیں، گنان کو عقل بھی کہتے ہیں اور وہ عقل کی روشنی ہے. فرمایا میرے مومن بن کے علم کے روشنی کے اوپر اگر چلو گے تو تم کس طرح سے بے راہ ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں ہوگے. اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری. پیر صدر دین کا جو رستہ تھا وہ ترن کی باری ہے. پیر صدر دین نے کیا کیا؟ امام سلطان محمد شاہ صلوۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر ہماری طرف سے پیروں کو بھیجا گیا، جیسے کہ پیر شمس، پیر نصیر دین، پیر صدر دین، پیر صاحب دین، پیر حسن کبیر دین. انہوں نے تم کو سچے دین کا رستہ دکھایا، اسلام شاہ کے گھر کا رستہ بتایا. یہاں اسلام شاہ امام سلطان محمد شاہ نے جو فرمایا ہے تو وہ خود ہی اپنے جد امجد کا ذکر کر رہے ہیں، مولانا اسلام شاہ کا. پیر صدر دین، پیر حسن کبیر دین، پیر صاحب دین کے زمانے کے اندر امامت مولانا اسلام شاہ کے پاس تھی. امام کا گھر بتایا، یہ پیر صدر دین کا رستہ. امام کا گھر بتایا جو اللہ رسول کا گھر ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں کہ جو رسول اکرم نے ہمیں سکھائی تھی ان میں فرق پڑتا گیا، فرق پڑتا گیا، فرق پڑتا گیا. لیکن چند ایسے لوگ تھے جن کو بعد میں زہاد کا نام دیا گیا اور یہی زہاد کا نام بعد میں بدل کے صوفی ہو گیا. مسلمانوں کے اندر سے ایک ایسا گروپ نبی کریم کے زمانے میں تھا کہ جو نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، مگر فری تھے، ریٹائرڈ تھے یا کافی مالدار تھے یا ان کو بزنس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، غلام وغیرہ نوکر کام کرتے تھے. ایسے لوگ کہ جن کے پاس فرصت تھی، وقت تھا، نبی کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے. ان لوگوں میں کہ جو نبی کے پاس صبح شام آ کے بیٹھا کرتے تھے، سب کے سب نہیں مگر ان میں ایسے بھی تھے کہ جو نبی کو اکیلے مل کے پوچھتے تھے کہ یا نبی نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یا نبی کچھ اور بھی ہے کہ میں اور کچھ کروں کہ خدا کے نزدیک پہنچ سکوں؟ تو رسول ان کو فرماتے تھے ہاں کچھ اور بھی ہے. یا نبی کیا ہے؟ فرمایا آدھی رات کو اٹھا کرو. آدھی رات کو اٹھ کے آہستہ آہستہ ایک کونے میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو. اس کو تہجد کہتے ہیں. آج مسلمان بھول گئے ہیں تہجد کو. کتنے ہیں؟ کئیوں کو تو یہ نام بھی نہیں آتا ہوئے. پوچھنا تو صحیح اپنے کسی یار دوست کو، پوچھنا کسی کو، کبھی پوچھنا کہ بھئی تہجد کیا ہوتا ہے، کہ سنو اب کیا جواب دے گا. یہ لوگ ایک ہی چیز کو تہجد سمجھتے ہیں کہ رمضان مہینہ آیا تو رات کو کچھ ایسی وہ رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. لیکن تہجد کا مطلب یہ ہے کہ ایک کونے میں آرام سے اندھیرے میں بیٹھ کے جب سب سوتے ہوئے اس وقت تم بیٹھ کے آہستہ آہستہ خدا کو یاد کرو. یہ خدا تعالیٰ کو نزدیک پہنچنے کا نبی کریم نے رستہ بتایا.
اب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے، ہمیں پرفیکٹ بننے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں گرو مرشد کی، استاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں آج دنیا کے اندر بھلے بہت سی خرابیاں بھی آ گئیں، لیکن سائنس نے اور کئی چیزوں کے اندر بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. اور کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس چیز کو بنا کے چھوڑ نہیں دیتے، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں. آج سے 10 برس پہلے کی آپ کار دیکھو اور آج کی موٹر کار دیکھو، آپ کو کتنا فرق لگے گا. لیکن کبھی آپ پرانی گاڑیاں دیکھو جو 1908-10 میں بنی تھی یا 1880-85 میں بنی تھی تو آپ حیران ہو جاؤ گے. آج یہ اتنے اچھے ماڈل کی گاڑیاں کیوں بن رہی ہیں کہ ہر روز ہر وقت یہ سائنٹسٹ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور امپروو کرتے رہتے ہیں. آپ کتنی چیزیں دیکھ لو، بائیسیکل دیکھ لو، موٹر دیکھ لو، ایروپلین دیکھ لو، گھڑیال دیکھ لو، کپڑے دیکھ لو، بوٹ دیکھ لو، گھر کا سامان دیکھ لو، ہر چیز کے اندر امپروومنٹ ہو رہی ہے. تو دیندارو، اگر میٹیریل چیزوں کے اندر امپروومنٹ ہو رہی ہے تو کیا ہماری روحانی سائڈ میں امپروومنٹ نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے. اگر میٹیریل چیزوں کے اندر امپروومنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے سکھ مل رہے ہیں، البتہ دکھ بھی ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ میٹیریل چیز ہے نا، تو روحانی چیزوں کے اندر تو سکھ ہی سکھ ہے، اس میں کوئی دکھ نہیں. مگر جس طرح میٹیریل چیزیں خریدنے کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، یا ہم بارٹر سسٹم کرتے ہیں کہ پرانی گاڑی دے کے نئی گاڑی دی اور تھوڑے پیسے بھی ساتھ دے دیے، تو روحانی سکھ کے لیے بھی ہمیں قیمت دینی پڑے گی. وہ قیمت ہم کو بہت سے طریقوں سے دینی پڑے گی. پہلا تو یہ ہے کہ روحانی عظمت، روحانی سکھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے من کو دنیا کی بہت سے سکھوں سے نکالنا پڑے گا، جیسے کہ نیند، جیسے کہ کھانا، جیسے کہ سونا، جیسے کہ دنیا کی عیش آرام. ان چیزوں میں سے تھوڑا حصہ نکال کے، وقت نکال کے اگر آپ روحانی چیزوں کے اندر ڈالو گے تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی. یہ طریقہ، یہ رستہ پھر صدر دین کا تھا کہ جو رسول اکرم نے چند صحابہ کو بتایا جو تہجد کی عبادت کرتے تھے، رات کو 12 بجے اٹھ کے خدا کو یاد کرتے تھے. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے فرمان فرمایا ہے، ماں باپ فرمایا، ہمارے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی تو اسلام پورا ہو گیا. مولا فرمایا ہم اسماعیلیوں نے یہ نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہے. ہمارے سنی بھائیوں میں ایک بڑے مشہور عالم ہوئے ہیں ہندوستان پاکستان کی بر صغیر میں، تھوڑا عرصہ ہوا گزر گئے. ان کا نام تھا شبلی نعمانی. شبلی نعمانی نے بڑے اچھے عالم تھے. انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہوئی ہے اور وہ ہے سیرت النبی. اس سیرت النبی کے اندر جس کی 6 والیومز ہیں، انہوں نے تو خالی 2 ہی والیومز اپنی حیاتی میں پبلش کی تھی، مگر بعد میں سلیمان ندوی ان کا جو ایک شاگرد تھا اس نے باقی کے 4 حصے بھی نکالے. تو یہ 6 والیومز کی کتاب ہے. اردو جاننے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت اچھی ہے. البتہ اس کتاب کے اندر پڑھنے سے بڑا آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے. کتاب سب کی سب ہمارے مقصد کی نہیں. جیسا کہ ایک جگہ لکھتے ہیں شبلی نعمانی کہ حضرت علی نے شراب پی تھی. استغفر اللہ، خاکم بدہن. میں نے یہ ذکر کیا ہے اس لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ بعض دفعہ غیروں کے لفظوں اور کلموں میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں. مولا علی جیسا آقا، مولا علی جیسا رسول اکرم کا ساتھی،
اور اس کے لیے یہ لکھا جائے کہ اس نے شراب پی تھی؟ مولا کو تو چھوڑ دو، علی کو، ارے نبی کریم کے لیے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم نے بھی وائن پی تھی، نبی علیہ السلام نے وائن پی تھی، اس کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں، اور وہ کھجور کی جو درخت ہے نا اس میں اوپر جا کے سوراخ کر دیتے ہیں اور پھر ایک مٹکے جیسی باندھ کے رکھ دیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا بوندیں نکلتی رہتی ہیں اور مٹکے میں گرتی رہتی ہیں، مٹکا جب ہی بھر جاتا ہے اس کو اتار کے رکھ دیتے ہیں، 3-4 دن کے بعد وہ جو مواد ہے، وہ رس جو ہے وہ سڑ جاتا ہے، سڑنا یعنی اس میں فرمنٹیشن پیدا ہوتی ہے، جھاگ آ جاتی ہے، آدھا اگر ہوئے تو پورا بھر جاتا ہے، پھر اس کو پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ جو لوگ آپ میں سے بمبئی رہنے والے ہیں، مراٹھے لوگ بمبئی کے علاقے کے اندر، مہاراشٹر کے، وہ لوگ ناریل سے اس قسم کی نبیذ بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تاڑی۔ تاڑی پینے سے انسان کو نشہ آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، میں نے آپ کو یہ باتیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ آپ نیچے جا کے علم کی تہہ میں پہنچ کے ڈھونڈو۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر وہ چند لوگ کہ جو خالص خدا سے محبت کرنے والے تھے، یہ تھوڑے سے لوگ جن کی تعداد 100-150 سے زیادہ نہ تھی، مگر ان کے دوسرے رشتہ دار اور چاہنے والے اور کٹمبی جو تھے، کنبے والے جو تھے، اس سے یہ خاص نمبر میں تھے۔ یہ لوگ رسول اکرم کے بعد علی کی تابعداری میں رہے، علی کی تابعداری میں رہے، اور مولا علی نے ان کو روحانی منزلیں طے کرنے کے لیے رستے بتائے۔ نیک اعمال، ہر لحاظ سے نیک اعمال، بدن کی بھی پاکیزگی، خیالوں کی بھی پاکیزگی، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں مذہب کے اندر، بہت ضروری ہیں۔ تو مولا علی کے عاشقوں کو وہ زمانے کے اندر شیعہ کہتے تھے۔ ان شیعوں کے پاس وہ مذہب تھا کہ جو دوسروں کے پاس نہیں تھا۔ ان شیعوں کے پاس یہ مذہب کیوں آیا؟ رسول اکرم نے اپنی حیاتی کے اندر یہ چیز دی۔ ہمہ وقت ہر اسماعیلی بچے کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کی حاضری میں نبی کریم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور سب کو کہا کہ یہ تمہارا آقا ہے، اس کو تم اپنا مولا سمجھو، اور اسی لیے مولا علی ان کا نام پڑا۔ یہ تمام 1,20,000 یا 1.25 لاکھ یا جتنے بھی لوگ تھے، عورت اور مرد، ان سب نے بلا استثناء یعنی وداؤٹ ایکسپشن، تمام صحابہ جس کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ سب تھے، انہوں نے رسول اکرم کے سامنے مولا علی کے ہاتھ لے کے چومے اور ان کی بیعت کی اور ان کو اپنا مولا تسلیم کیا اور ان کی تابعداری کے لیے وعدہ کیا۔ ان 1.25 لاکھ آدمیوں میں سے جو سب سے پہلے کھڑے ہو کے رسول اکرم کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو ان کی مولائیت کی ڈکلیریشن کے اوپر جو مبارک دینے والے تھے، سب سے پہلے وہ حضرت عمر تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے مولا علی کا ہاتھ چوما، اپنے اخلاق کا اظہار کیا۔ تمام عورتوں مردوں نے مولا علی کی 1.25 لاکھ آدمیوں نے مولا علی کی بیعت کی۔ آج 1400 برس کے بعد کئی ایسے ہسٹورین جاگے ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس چیز کے اوپر خاک ڈال کے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ایسی کوئی ہسٹوریکل بات نہیں بنی تھی۔ کیوں نہیں بنی تھی؟ 1400 برس سے چلی آتی ہے، آج تم کہتے ہو
تمہارے پہلے 200 500 700 برس پہلے جو عالم تھے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ بات نہیں بنی تھی. آج 1400 برس کے بعد کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بنی تھی. تو بھائی 1400 برس سے ہسٹورینز اور عالم جو تھے لکھ رہے تھے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ نہیں بنی تھی. مولا علی علیہ السلام ایک دن مسجد میں آواز کر رہے تھے اور آپ نے 30 آدمیوں کو کھڑا کیا. 30 آدمیوں کو کہ بتاؤ تم غدیر میں حاضر تھے؟ 30 کے 30 نے قبول کیا کہ ہم حاضر تھے. ایک نے انکار کیا, ایک نے کہا مجھے یاد نہیں. خیال کرو جھوٹ بول رہا ہے. مولا فرماتے ہیں سچ بولو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. کہے نہیں یا مولا مجھے یاد نہیں. 1 مہینے کے بعد وہ آدمی اندھا ہو گیا. وہ آدمی کون تھا؟ یہ انس بن مالک کہ جس نے 10 برس رسول اکرم کے گھر میں رہ کے خدمت کی. اس قسم کے واقعات آپ کو ملتے ہیں. وہ دین کہ نبی کریم دروازے بند کر کے نیاز پلاتے تھے, کھجوروں کو مسل کے گٹھلیاں پھینک کے سکریت کے طور پہ دیتے تھے. نیاز نام نہیں تھا وہ زمانے میں, سکریت نام نہیں تھا. لیکن میں تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی صاحب کیا کرتے تھے. نیاز پلاتے تھے, سکریت کھلاتے تھے, اپنے ہاتھ سے پیالی اٹھا کے دیتے تھے, چھانٹا دیتے تھے. نبی کے قریب جو لوگ رہنے والے تھے ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی نبی کو دین کی خاطر وقف کر دی تھی. ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا. ان میں بہت سے غریب بھی تھے. مدینے کی عورتیں اپنے گھر میں کھانا پینا پکا کے چھوٹا سا پورشن نبی کے پاس بھیج دیتی تھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے یا غلاموں کے ہاتھ سے. لیکن وہ غلام کے جو مسلمان ہو گئے, حالانکہ بعد میں ایسی یہ حکم آیا کہ اگر کسی غلام نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس کو غلام مت سمجھو. مدینے کی عورتیں اپنے گھر سے کھانا پکا کے نبی کے حضور میں بھیجتی تھی. رسول اکرم پونم کی جب رات ہوتی تھی, فل مون ہوتا تھا, رات کو 12 بجے تھوڑے اصحابوں کو لے کے مدینے کے باہر نکل جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے ریت کے اوپر مجلس بناتے تھے. فل مون ہوتا تھا. مسلم اور بخاری کے اندر یہ کامن حدیث ہے کہ ایک رات پورا چاند چمک رہا تھا, فل مون تھا جس کو عربی میں بدر کہتے ہیں, اور رسول اکرم خدا کے دیدار کی باتیں کر رہے تھے. ایک شخص پوچھتا ہے کہ یا نبی کیا ہم قیامت کو اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو حضور نے اوپر دیکھ کے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا, فرمایا دیکھو کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو کہ ہاں یا نبی؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر تم برابر اپنی عبادت اور اپنے اعمال پہ قائم رہے تو قیامت کے دن تم خدا کو اس طرح دیکھ سکو گے جیسے آج تم چاند کو دیکھ رہے ہو, یعنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. یعنی پونم کی رات کو رسول اکرم مجلس بنایا کرتے تھے. جب ہلال ہوتا تھا یعنی چند رات ہوتی تھی تو نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے اور اس کے بعد رسول اکرم کھانا پینا کھا کے تھوڑی استراحت کر کے واپس مسجد میں آتے تھے. کبھی باہر چلے جاتے تھے, مسجد کے سین میں بیٹھتے تھے, مدینے کے باہر چلے جاتے تھے. یہ کون سی رات تھی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی 9 تاریخ کو رسول اکرم اسی طرح کی محفل بنایا کرتے تھے. ہر مہینے کی 9 تاریخ کو, ہر جمعے کے صبح کو
یعنی وہ رات کے جو جمعرات اور جمعے کے اندر آتی ہے، اور ہر سوموار کی صبح کو وہ رات کے جو اتوار اور سوموار کے بیچ میں آتی ہے۔ رسول اکرم ساری رات جاگتے تھے اور بیٹھ کے نصیحت بھی کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کو یہ جو چیزیں بتائی ہیں، دیکھو مبارک منڈلی کی جو مجلس کا حکم ہے، مجھے ابھی پتا نہیں ہے، بتلانے والوں نے چیزیں بتلا دی، لیکن حکم یہ ہے کہ پونم کے دن مبارک منڈلی کی مجلس ہوتی ہے۔ نویں رات کو ہم نویں رات کی مجلس بناتے ہیں، چاند رات کو ہم چاند رات کی مجلس بناتے ہیں، جمعے کی صبح کو اور اتوار کی رات کے بعد یعنی سوموار کی صبح کو، ان دو راتوں کو ہم خصوصی طور کے اوپر بیت الخیال کی مجلس سے بناتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ رسول اکرم کے زمانے سے یہ چیزیں جو چلی آئی ہمارے اندر، ہمارے مسلمان بھائیوں میں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آتی ہیں؟ کہیں بھی نہیں، ان کو پتا بھی نہیں، حالانکہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے کی فرصت تو صرف ملا مولویوں کو ہے۔ جماعتی طور کے اوپر اس چیز کو آرگنائز کون کرے؟ صبح کا اٹھنا تو بہت مشکل ہے دینداروں، مذہب کی خاطر ایکسٹرا ٹائم دینا کوئی آسان نہیں، اور وہ بھی آج یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کہ جہاں ہر طرح کے موج شوق اور ہر طرح کا عیش و آرام اور یہ میٹیریلزم پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے مذہب کی خاطر وقت نکال کے اپنی موت کا خیال کر کے خدا تعالیٰ کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے حساب مانگے گا، اس کا خیال کر کے اس نور کی شناخت کرنے کے لیے وقت نکالنا ایزی نہیں، یہ تو خوش نصیبوں کا کام ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو حقیقت کو جاننے کے لیے ترستے تھے، آج بھی ہمارے 100 کروڑ مسلمانوں کے اندر 100 کروڑ مسلمان ہیں، جس کو ہم بلین کہتے ہیں۔ یہ بلین کی جو حد نکل چکی ہے، اس کے اوپر ہو گئے ہم۔ 100 کروڑ مسلمانوں کے اندر 2 یا 2.25 کروڑ اسماعیلی، ان 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ اسماعیلیوں کے اندر سے ہند و پاکستان کے وہ لوگ کہ جن کو پیروں نے بوجھ کر کے بنایا، جن کو ہم اپنے گنانوں کی زبان میں جمپو دیپ کے اسماعیلی کہتے ہیں، یہ کتنے؟ 5 لاکھ۔ 1 بلین مسلمانوں میں 2.25 کروڑ اسماعیلی، 2.25 کروڑ اسماعیلیوں میں 5 لاکھ کھوجے کہ ان 5 لاکھ کے پاس مجلسیں ہیں، ان 5 لاکھ کے پاس ایسے خوبصورت جماعت خانے ہیں، ان 5 لاکھ کے پاس بیت الخیال کے بول ہیں، سب کے پاس نہیں تو میجورٹی کے پاس۔ ان 5 لاکھ کے پاس لائف کی مجلس ہے، 5 سال کی مجلس ہے، اور دوسری مجلسیں ہیں، اور کئی ایک راستے ہیں۔ بھلا یہ سب ڈفرینشیشن کیوں؟ یہ سب ڈسکریمنیشن کہوں، حالانکہ ڈسکریمنیشن نہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ کیوں۔ اور پھر ان 5 لاکھ کے اندر سے ہی کچھ ایسے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی جماعت کے اندر بھی ڈسکریمنیشن کیوں، کہ بھئی لائف کی مجلس ہے تو ممبر آوے وہی آوے، دوسرے بار چلے جاؤ۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے تو کیا ہمارا مذہب پیسے کا مذہب ہے؟ لائف کے پیسے جو فی بھرے وہی آوے، 5 سال کی فی بھرے وہی آوے؟ تو میں نے آپ کو رسول اکرم کے زمانے کی بات سنائی، ہر زمانے کے اندر ایسا ہوتا آیا ہے۔ دیکھو ہمارا بدن ہے تقریباً 150 پونے 200 رتل کا پاؤنڈ کا ایک نارمل جوان آدمی ہے، مرد آدمی لے لو، 150 سے پونے 200، کوئی میرے جیسا 200 کا بھی ہوگا، کوئی 250 کا بھی ہوگا، لیکن 150-200 پاؤنڈ کے وزن کے اندر برین کا وزن کتنا؟ کہ 8.5 اونس۔
150 पाउंड के अंदर ब्रेन जिसमें अकल है, जिसको हम अपर ब्रेन कहते हैं, उसका वजन कितना? 8 साढ़े 8 आउंस जिसमें अकल रहती है। और ये 8 साढ़े 8 आउंस का ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। 3.5 करोड़ पोर्स रोंगटे हमारे बदन के अंदर हैं। 3.5 करोड़ का मतलब 35 मिलियन हमारे बदन के जो अंदर सुराख जो हैं, जिनको हम रोंगटे कहते हैं, इंग्लिश में हम उनको पोर्स कहते हैं। 35 मिलियन पोर्स हैं। नहीं मानो तो गिनने के लिए बैठो, गलत होगा तो मुझे कहना। पीरों ने कहा है, इसके लिए कहता हूं, एक एक पोर ब्रेन कंट्रोल करता है। इस ब्रेन के अंदर एक जगह है हमारी पेशानी में, कि इस जगह अक्ल रहती है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ये माइंड के अंदर रहती है। माइंड का जो न्यूक्लियस है वो इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का जो सेंटर है वो हमारी रूह है, जिसको हम नूरी चीज समझते हैं, जो खुदा ने हमें वादियत की। देखो, जब बच्चा कंसीव होता है तो उस वक्त उसके अंदर रूह नहीं होती, वो रूह हैवानी है। वो फील करती है कि जब फर्स्ट बीट शुरू होती है तो फरमाते हैं वो वक्त रूह दाखिल होती है। रूह, और रूह है इंसानी, रूह है हैवानी, क्योंकि जो अरबी और फारसी के जो लिटरेचर की चीजें हैं उसके अंदर हिंदुस्तान के तरीके से हमारे पीरों ने जो हमें बयान किया है, फर्क करने के लिए इजी हमको इक्वेशन दी कि एक चीज है जीव है, एक चीज है आत्मा है। आत्मा है वो रूह है, जीव है वो लाइफ फोर्स है। जैसे कि दरख्तों के अंदर लाइफ है, घास के अंदर लाइफ है, बैक्टीरिया और इंसेक्ट में लाइफ है, हमारे बदन के जो सेल्स हैं उसमें लाइफ है, फूल में लाइफ है। जब भी उसको प्लक कर लो तो थोड़े देर के बाद वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह से जो दरख्त कभी कभी हम उसके रूट्स काट डालेंगे तो वो भी मर जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर भी जब बच्चा कंसीव होता है तो उसमें लाइफ होती है, मगर 16 वीक के बाद उसमें रूह दाखिल होती है। ये जो रूह है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, ये पाक है। हमारे गुनाह इसको आलूदा नहीं करते, हमारी बदियां बुराइयां इस रूह को खराब नहीं करती। रूह तो पाक है, खुदा के हुक्म से है। मगर दुख किसको होता है? रूह को नहीं, जीव को दुख होता है। जीव और रूह दिमाग में रहती है, जीव है वो हार्ट में रहता है। हमें दुख, दर्द, रोना, हंसना ये रूहानी चीजें नहीं, ये हमारी दिमागी या ज़हनी चीजें हैं या बदनी चीजें हैं। ये दुख सुख हमको बदन के साथ जो लगे हैं वो ज़हन की मारिफत आते हैं। दुख सुख जीव को होता है, आत्मा को नहीं, रूह को नहीं। तो हमें रसूल अकरम ने वो चीज सिखाई कि तुम खुदा ताला के नूर से जुदा हुए हो, तुम खुदा ताला के हुक्म से, उसमें से उसकी जो रूह है जिसको हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं, वहां से तुम आए हो, तुम्हारा मकसद वापस वहां जाना है। ये चीज नबी करीम के जमाने के जो मुसलमान थे बहुत थोड़े थे जो इसको हजम कर सकते थे, ज्यादा इलिटरेट थे। लेकिन नबी के बाद जुहाद, जिनको हम सूफी कहते हैं, इन सूफिया कराम के अंदर रसूल अकरम की वो चीजें सिखाई हुई जो थी वो ये बन गई कि फना फिल्लाह के दर्जे तक पहुंचो। हमारा इस्माइली तरीका रसूल अकरम के जमाने से चला आता है, और वो मजहब दीन इस्लाम का वो मग़ज़ जो नबी करीम ने बताया वो आज हमारे पास है।
اس لیے یہ رستہ جو پھر صدر دین نے ہم کو بتایا، یعنی امام کی شناخت بتائی. رسول اکرم فرمایا میرے بعد علی تمہارا مولا ہے. رسول اکرم فرمایا علی کو مولا سمجھو، علی سے ہدایت پاؤ، میری جو آل ہے وہ قیامت تک رہے گی. ان چیزوں کے نظریے کے اوپر اسماعیلیوں یا شیعوں کے سوا دوسرے لوگ نہیں جانتے. تو یہ جو رستہ ہے یہ نجات کا رستہ ہے، یہ ایک ہی رستہ ہے نجات کا، اور دوسرا کوئی رستہ نہیں. امام کی شناخت کے بغیر اگر کوئی شخص مر گیا تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کریم کے الفاظ. امام کی، اپنے زمانے کے امام کی، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ وجاہل فی النار. جس نے اپنے حاضر امام کی، اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہ کی، معرفت نہ کی، وہ آدمی جاہل کی موت مرے گا، وہ جہالیت میں مرے گا، اور جاہل جو ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے. یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مشہور چیزیں ہیں. ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سوا کہ وہ کہ جو آنکھیں بند کر لے وہ جان بوجھ کے اندھا ہو جائے. جیسے کہ وہ آدمی جس کو مولا علی نے پوچھا کہ تم اس وقت حاضر تھے، تو کہتا علی مجھے یاد نہیں، حالانکہ یاد تھا اس کو، کیونکہ اس نے بھی بیعت کی تھی. اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ سچا اسلام. سچا اسلام. بھلا اسلام کا مطلب کیا؟ کون سا مسلمان، کون سا؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی بے حساب فرقے ہیں. کون سا مسلمان آج دنیا میں کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرا دین سچا ہے؟ ہم نے اسلام کو بگاڑ کے ایسا کر دیا، پالیٹکس اتنا گھسا دیا مذہب کے اندر کہ آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر خدا کی قسم کبھی کبھی شرم آتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں. میں 5 برسوں سے اپنی وعظوں میں تھوڑا تھوڑا فیوچر کا ذکر کرتا رہا ہوں. 5 سال سے میں نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ آنے والا وقت اور بھی خراب ہوگا. اتنا خراب ہو جائے گا، اتنا خراب ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم آئے گی. اسلام گر جائے گا، اتنا گر جائے گا کہ مٹی کے ساتھ مل جائے گا. پھر جب اسلام کی ایسی خراب حالت ہو جائے گی، یعنی مذہب کا تو حلیہ ہی بگڑ جائے گا، پھر اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے اسلام کو بچائے گا. کیونکہ اسلام علی نبی کے گھر میں اترا، ہمارے مولانا حضرت امام کے نانا اور دادا کے گھر میں اسلام اترا. حضرت امام کے نانا اور دادا کے گھر میں قرآن اترا. حضرت امام کے نانا اور دادا کے گھر سے ہی یہ 100 کروڑ مسلمانوں نے اللہ کا نام سنا. ہمارے امام کے گھر میں یہ چیزیں اتری ہیں. اس لیے باپ کی ملکت کا وارثدار اس کے بیٹے سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. باپ کی ملکت کے اوپر اولاد کے سوا اور کسی کا حق نہیں ہو سکتا. نبی کریم نے اپنی ساری ملکت علی کے ہاتھ میں سونپی، ظاہری بھی باطنی بھی. علی نے وہی ملکت تمام اپنے فرزندوں کے اندر سے امام حسین کو، اور اس طرح سے نسل بعد نسل مولانا حضرت امام تک یہ پہنچی. اور یہ ہمارے امام، ہمارے پاک امام ہر زمانے سے یہ بولتے چلے آئے ہیں کہ سلسلہ امامت قیامت تک چلے گا. ہمارے ہر امام نے دعویٰ کیا، علی نے بھی کیا ہے، سلطان محمد نے بھی کیا ہے، اور ہمارے حضرت امام نے بھی کیا ہے. اور چھڑے چوک سب کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں، رپورٹروں کے سامنے کرتے ہیں، غیروں کے سامنے بھی کرتے ہیں کہ یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. امام حاکم نے بھی کی، امام اسماعیل نے بھی کی، امام مستنصر باللہ نے بھی کی. حالانکہ بعد میں ان 3 اماموں کے زمانے کے اندر ہمارے اسماعیلیوں میں سے کچھ لوگ نکل گئے،
اسماعیلیوں میں سے اثناشری نکلے، اسماعیلیوں میں سے دروز نکلے، اسماعیلیوں میں سے بہرے نکلے، اسماعیلیوں میں سے زیدیہ نکلے، اسماعیلیوں میں سے جعفریہ نکلے، اسماعیلیوں کے اندر سے ہی اخوان الصفا نکلے۔ اسماعیلی مذہب کی تواریخ تو پڑھو، لیکن ہمارے اندر امامت ہمیشہ قائم رہی اور رہی۔ ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے آئے ہیں کہ جو فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ تلاش نہیں کرتے کہ بھئی مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھانا چاہیے کہ بیماری کیا ہے، بلکہ یوں ہی پکار کرتے رہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے، بھائی طبیعت ٹھیک۔ ارے بھائی طبیعت ٹھیک نہیں تو علاج کرو۔ یہی حال بہت سے اسماعیلیوں کا آج ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں لگتا ہے کون سا اسلام سچا، ہمارا اسلام سچا کہ سنیوں کا اسلام سچا، ہمارا اسلام سچا کہ اثناشریوں کا اسلام سچا، ہمارا اسلام سچا کہ بہروں کا اسلام سچا، ہمارا اسلام سچا کہ شافعی کا اسلام سچا کہ حنفی کا اسلام سچا کہ وہابی کا سچا۔ تلاش کرو، علاج کرو، دوا لو، کیونکہ دوا کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مولانا امام حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے، 1842 میں آئے، کچھ کیرا کے اندر اور مہوا کٹھیا واڑ کے اندر، ان دو جگہوں کے اوپر جماعت میں سے کچھ لوگ مذہب چھوڑ کے نکل گئے اور انہوں نے اپنے امام کے سامنے کورٹ میں دعویٰ کیا۔ تقریباً 6 ایسے کیسز ہوتے رہے، 2 4 4 5 5 برس کے بعد آخر ایک بڑا کیس 1866 میں ہوا جو نام سے مشہور ہے آغا خان کیس 1866۔ مولانا حسن علی شاہ کے خلاف ان لوگوں نے کہ جو پہلے اسماعیلی تھے، مذہب چھوڑ کے نکل گئے، انہوں نے یہ کیس کیا۔ اور کیس کا تھیم کیا تھا کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ سنی مذہب ہے، پھر صدرالدین نے ہم کو سنی مذہب سکھایا، اور ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ یعنی دیتے مطلب دستبند اور جو کچھ بھی مذہب جماعت خانے کے اندر مذہبی خرچ کرتے ہیں وہ سب ایک کاؤنسل بنائی جائے اور کاؤنسل اس کا سب انتظام کرے۔ یعنی یہ اہل سنت والجماعت کی ایک عادت ہے۔ کورٹ کے اندر ان کا کیس رد کیا گیا، اس لیے پروف نہ کر سکے اس بات کو، اور آخر جج نے یہ ججمنٹ دی کہ آغا حسن علی شاہ اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ آل رسول میں سے ہیں اور ان کا مذہب شیعہ ہے۔ ایسا ہی ایک کیس مولانا سلطان محمد شاہ کے خلاف ہوا، 1905 سے لے کے 8 تک 3 برس وہ کیس چلا۔ اس کیس کا نام ہے حاجی بی بی کا کیس۔ اس کے اندر بھی اسی قسم کی بات آئی اور بہت سے اثناشری اس کے پہلے اپنا مذہب، بہت سے اسماعیلی اپنا مذہب چھوڑ کے نکل گئے، وہ اثناشری بن گئے۔ جب حضرت امام تخت نشین ہوئے تو پاکستان میں پنجاب سائیڈ میں سرگودا ایک جگہ ہے، ایک گاؤں کا نام ہے سرگودا۔ میں خود پنجابی ہوں، امرتسر میں پیدا ہوا ہوں۔ سرگودا میں اپنی اسماعیلی جماعت میں سے ایک ایسا سیکشن نکلا، تقریباً 60-70 آدمی تھے جنہوں نے حضرت امام کی امامت کو قبول نہ کیا، اور انہوں نے پرنس علی خان کو اپنا امام تصور کر لیا۔ حالانکہ پرنس علی خان نے ان کے پاس مشنری غلام علی شاہ کو بھجوایا اور کہا کہ ان کو جا کے کہو میں نہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ میرے باپ کی وصیت کے حساب سے تمہارا امام ہے، اس کی بیعت کرو۔ لیکن پھر بھی وہ مانے نہیں۔ جس کو امام مانتے ہیں اگر وہ کہتا ہے تو بھی مان نہیں رہے۔ دیکھا ضد۔ آخر 2 برس کے بعد پرنس علی خان نامدار کی وفات ہو گئی، تو اب تو پرنس علی خان کے بعد مان لو شاہ کریم کو، تو نہیں، ضدی تھے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ امام کریم نے حق چھینا ہے اپنے باپ کا، اس لیے یہ امام نہیں ہو سکتے، اور پرنس امین کو امام ماننا شروع کر دیا۔ کیسی ہنسنے کی بات ہے۔ اور پرنس امین تو ان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بھی ادھر نکل گئے۔ اس بات کو بھی آج 25-26 برس ہو گئے، کچھ مر گئے، کچھ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر، بلکہ ہر بڑے کنبے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فرسٹریٹڈ رہتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں ایسا ہونا چاہیے، دین میں یہ چیز نہیں چاہتے۔ میں جس طرح چاہوں ایسا نہیں،
تمہارا مرشد جس طرح چاہے ایسا ہونا چاہیے. تو وہ دین کہ جو رسول اکرم نے خدا کے حکم سے لوگوں کو سکھایا، وہ سچا اسلام یہ رستہ ہے. حضرت امام کی بیعت کر کے، حضرت امام کا فرمان مان کے، حضرت امام کی تابعداری کر کے ہم اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں. حضرت امام ہمارا مرشد ہے، حضرت امام روحانی ماں باپ ہے. انشاءاللہ میں دوسری واز میں امامت کے اوپر کہ ہمارے ہاں ہم اسماعیلیوں میں جو نور کا تصور ہے، ہمارے اسماعیلیوں کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ آف نور ہے، اس چیز کو سمجھو تو اسماعیلی مذہب کا پتہ لگے گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دیں، حقیقتی سمجھ دے دیں، بدیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاوے، دستوں شکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کا علم زیادہ کرے، مولا آپ کو دین دنیا میں برکتیں دے دے، مولا آپ کا ایمان بڑھاتا رہے، آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی، تندرستی، عزت، آبرو زیادہ کرے. سکھی آباد بنو، گھروں، کنبوں، کٹمب میں، جماعتوں میں اخلاص محبت دے دے. تمام قسم کی آنے والی بھی آفتوں بلاؤں کو دور ہی رکھے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، سکھی آباد کرے، زہر باد دیدار نصیب کرے.